مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ادارے کو ضرور مضبوط کریں، آپ کا ادارہ ہے اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں، اعتبار سے آپ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، ایرانی پاسداران کے سربراہ نے چارلی ہیبڈو کو، جو کہ فرانسیسی اخبار ہے، اس کو دھمکی دے دی ہے۔ جی ہاں، ایرانی پاسدار کے سربراہ نے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے تضحیک پر مبنی خاکے بنانے والے فرانسیسی اخبار چارلی ہیبڈو کو دھمکی دی ہے کہ اس تضحیک کا بدلہ لیا جائے گا، جس طرح شیطانی آیات کے لکھنے والے سلمان رشدی کی طرح مسلمان جلد یا بدیر اخبار کے لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر حسین سلامی نے توہین آمیز خاکے کے اشاعہ کرنے کی پرانی شہرت رکھنے والے چارلی ہیبڈو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مسلمان جلد یا بدیر اس کا بدلہ لینے پہنچ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ چارلی ہیبڈو نے 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد مظاہرین کی حمایت میں ایرانی سپریم لیڈر کے خاکے شائع کیے ہیں۔ مزید یہ کہا، ہو سکتا ہے کہ تم بدلہ لینے والوں کو گرفتار کر لو، لیکن اس گرفتاری سے تمہارے مارے جانے والے لوگ واپس نہیں آ سکیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چارلی ہیبڈو یہ بدنام زمانہ اخبار ہے فرانس کا، جو لگاتار مسلمانوں کو نشانے پر لیتا ہے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک خاکہ اور بھی بہت ساری چیزیں گستاخانہ خاکے اشارے کرنے کی وجہ سے یہ بدنام ہے۔ اب حال ہی میں اس نے جو ہے یہاں پر ایک تضحیک پر مبنی خاکہ بنایا تھا جو علی خامنہ ای کا تھا، جس کو ایران جو ہے اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایرانی پاسداران نے ان پر حملہ کرنے کی اب دھمکی دے دی ہے، جو اس وقت الگ الگ طرح کی سرخیاں بنا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ادھر مرکزی سرکار نے بدھ کو عازمین حج کے لیے وی آئی پی کوٹے کو ختم کر دیا ہے۔ ایسے میں وی آئی پی عازمین کو بھی عام عازمین حج کی طرح ہی سفر کرنا ہوگا۔ ذرائع نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کے ساتھ ساتھ حج کمیٹی کو مختص وی آئی پی کوٹے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سال 2012 میں وی آئی پی کوٹا لاگو کیا گیا تھا، جس کے لیے 5000 سیٹیں مختص کی گئی تھیں۔ حالانکہ اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو یہ سیٹیں بھی عام لوگوں کو الاٹ کی جا سکیں گی۔ آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس وبا کے پیش نظر عائد کی گئی پابندیوں کو کم کیے جانے کے بعد سعودی عرب میں عازمین حج کی تعداد دوبارہ سے جو ہے پہلے کی تعداد تک پہنچنے کی امید ہے۔ ایسے حالات میں اب 5000 سیٹ جو ہندوستان میں خصوصی طور پر وی آئی پی اور اہم ترین لوگوں کے لیے مخصوص تھے، وہ بھی اب عام لوگوں کے لیے دے دیے جائیں گے۔ ناظرین، مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی میں ایک بار پھر بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ اس بار دھیرو بھائی امبانی انٹرنیشنل اسکول کو منگل کو دھمکی آمیز کال موصول ہوئی تھی، جس میں نامعلوم فون کرنے والے اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ فون کرنے والے نے فون پر بتایا کہ اس نے اسکول میں ٹائم بام نصب کیا اور کہتے ہی کال کاٹ دی۔ اس کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا، پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ ممبئی پولیس کے مطابق 4:30 بجے اسکول کے لینڈ لائن پر دھمکی آمیز کال موصول ہوئی تھی۔ فون کرنے والے دعویٰ کیا کہ اس نے اسکول میں ٹائم بام نصب کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کال کر دی۔ اس واقعے کے فوراً بعد اسکول نے مقامی پولیس سے رابطہ کیا اور ساری بات بتائی۔ اسکول کی شکایت کی بنیاد پر نامعلوم کال کرنے والے کے خلاف سیکشن 505 اور آئی پی سی کی دفعہ 506 کے تحت جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، آج کل یہ بم کی دھمکی دینا طیارے میں، اسکولوں میں، مختلف جگہوں پر جو ہے ایک عام سی بات ہو گئی، جو بعد میں جا کر کے جھوٹ ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ناندیڑ سے خبر آ رہی ہے کہ ناندیڑ میں فائرنگ کی واردات پیش آئی ہے، جس میں خاتون زخمی ہوئی ہے اور خاتون کا تعلق جو ہے وہ کانگریس پارٹی سے ہے۔ جی ہاں، شہر میں کل ایک بار پھر فائرنگ کی واردات رونما ہوئی ہے۔ یہ واقعہ بافنا بیچ پر گزشتہ شب رونما ہوا تھا، جہاں خاتون پر فائرنگ، خاتون کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ خاتون کانگریس کی کارکن بتائی جا رہی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سویتا گائیکواڑ نامی خاتون پیر کی شب 11 بجے شانتی نگر سے مکن پورہ جانے کے لیے اپنی اسکوٹی پر روانہ ہوئی تھی۔ تقریباً 11:15 بجے کے قریب بافنا برج پر مبینہ طور پر 3 افراد نے سویتا پر فائرنگ کر دی۔ گولی سویتا کے ہاتھ پر لگی
लग कर के आर पार हो गई है। सविता गायकवाड़ ने पुलिस को बताया 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद आए तो उन्होंने फायरिंग की। तो नाज़रीन, इस तरह से इस खातून का ताल्लुक कांग्रेस से होने की वजह से ये मामला दूसरा ही रुख इख्तियार कर दिया है। सियासी दुश्मनी है, ज़ाती दुश्मनी पता नहीं, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह रात के पहर में जो है हमला करने की वजह से 3 नौजवानों की जानिब से ये खबर सुर्खियों में आई। नाज़रीन गिरामी, मोहन भागवत का बयान इस वक्त जो है अलग अलग सुर्खियां बटोर रहा है। आप जानते हैं, हम मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको बताया था कि किस तरह उन्होंने जो है मुसलमानों को घबराने की बात ना करते हुए ये कहा था कि जो है वो अपने घमंड से दूर रहें, अपने फाइक होने के दावे को मुस्तरद कर दें वगैरह वगैरह। इस पर जो है असदुल ओवैसी का जवाब सामने आया है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। उन्होंने यहाँ पर एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि मुसलमान वो सिर्फ और सिर्फ बराबरी यानी इक्वलिटी और इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, ना कि सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा करने की बात कर रहे हैं। ये तकसीम करना जो है इस वक्त जो है हिंद मुखालिफ साबित हो सकता है। मोहन भागवत इस वक्त जो है बराह रास्त अवाम को जो है वायलेंस के लिए, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस के लिए भड़का रहे हैं और वो ये साबित करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस वजह से जो है वो इस वक्त पूरी तरह तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के लिए मुनासिब नहीं है। ये कहते हुए मोहन भागवत के एक इंटरव्यू का जवाब, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को अलग अलग तरह से जो है बयानबाजी जारी की है, उसका जवाब दिया है। और देखना यह है कि अब जो है असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है, या फिर मीडिया हमेशा की तरह इस पर अलग अलग मौज़ूआत पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के महकमे जवाज़ात ने ममलिकत से डिपोर्ट हो जाने वालों की दोबारा वापसी के नए क़वानीन से मुतालिक वजाहत की है। एक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सन 2012 में शोबे तरहील डिपोर्टेशन के जरिए मुल्क आया था, क्या अब दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूँ। जवाज़ात ने इस हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरस जवाज़ात के क़वानीन में की जाने वाली तब्दीलियों में डिपोर्ट होने वालों के हवाले से भी वजाहत की गई है, जिसके मुताबिक वो गैर मुल्की जिन्हें ममलिकत से डिपोर्ट किया गया हो उन्हें ममलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया गया हो यानी उन्हें शोबे तरहील के जरिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद मुल्क बदल किया गया हो, उनका रिकॉर्ड जवाज़ात के मरकजी कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। ऐसे गैर मुल्की किसी भी दूसरे वीज़े पर ममलिकत नहीं आ सकते। ख्याल रहे कि नए सिस्टम के निफाज से कबल जिन गैर मुल्कियों को ममलिकत से डिपोर्ट किया जाता था उन पर महदूद मुद्दत के लिए ममलिकत आने की पाबंदी आयद की जाती थी, लेकिन नए क़वानीन के मुताबिक वो ताहयात जो है सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। नाज़रीन गिरामी, बेरोज़गारी कहें या नाकामी कहें या अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना कि अब तलबा जो है वो ड्रग्स बेचने और गांजा बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। एक अफसोसनाक खबर जो मंगलूर से इस वक्त आ रही है उसमें यह है कि यहाँ पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक मेडिकल शोबे से है और तमाम के तमाम डॉक्टर हैं या डॉक्टरी की शोबे से वाबस्ता है या डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। और इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये लोग जो है गांजा बेचा करते थे। आप अंदाजा लगाएं कि यूके से ताल्लुक रखने वाले एक गांजा बेचने वाले नील किशोरी लाल राम, जिसकी उम्र 38 साल है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे गिरफ्तार करने के बाद जब उससे मजीद तहकीकात की गई तो उसके इशारे पर लगभग पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार किया। ये 9 अफराद का भी ताल्लुक जो है मेडिकल शोबे से है, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डॉक्टर समीर है, डॉक्टर नादिया सिराज है, तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर मणिमारन मुत्तू और आंध्रा से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर वर्षिनी प्रुति और पंजाब से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर भानु धाइया और चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर रिया चड्डा, दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर क्षिजित गुप्ता और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर इरा बसीन और बंटवाल मारीपल्ला का रहने वाले मोहम्मद रऊफ गौस को जो है इसको उम्र 34 साल बताई गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये यन्नपुया देरलकट्टे मेडिकल कॉलेज में ये सब के सब जो है तालीम हासिल कर रहे थे या किसी न किसी शोबे से जुड़े हुए थे। कोई केएमसी मणिपाल से जुड़ा हुआ था, कोई केएमसी अत्तावर के इलाके से जुड़ा हुआ था। तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए ये भांडा फोड़ा है कि किस तरह इस वक्त जो है मेडिकल लाइन में रहते हुए गांजा फरोख्त करने पर मजबूर है और तलबा को और दीगर लोगों को गांजा बेच करके ये लोग जो है अपनी डॉक्टरी भूल करके इस तरह से पैसा कमाने पर मजबूर हो रहे थे या फिर इस तरह से वो कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस वक्त इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। इस अफसोसनाक मामला है नाज़रीन गिरामी
کہ اس وقت جو ہے کس طرح سے طلبہ میں گانجا اور ڈرگس ان تمام چیزوں کو پھیلانے کے لیے خود جو ہے ڈاکٹرز آگے بڑھ رہے ہیں، یا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ان کو ساری چیزیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے فرانس کے دارالحکومت پیرس کے گارڈونوڈ ریلوے اسٹیشن پر چاقو سے مسلح شخص کے حملے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 5 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ہارس ڈی فرانس علاقائی ایکسپریس رسل و رسائل TER نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گارڈونوڈ ریلوے اسٹیشن پر ایک چاقو سے مسلح حملہ آور نے کثیر تعداد میں افراد کو زخمی کر دیا۔ صحت کے عملے نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی اور حملہ آور کو غیر فعال کر کے جائے اوقات سے دور ہٹا دیا ہے۔ اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے ریلوے اسٹیشن پر کھلم کھلا حملہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کی جانب سے یہ معاملہ مزید جو ہے سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے میں آپ لوگوں کے سامنے کرناٹک سے بلکہ بنگلور سے آ رہی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جس میں BJP حکومت کی ناکامی صاف اور واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ جس کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے یہ کوئی ڈرگ پیڈلر بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی جرم میں ملوث ہے، یہ تو ایک پڑھا لکھا ہے جس نے جو ہے PSI کا امتحان دے چکا ہے، اور اس کے نامزدگیوں میں جس طرح سے گھوٹالہ ہوا ہے یا پھر یہ کہا کہ بدعنوانی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے یہ نوجوان اور اس کے ساتھی کئی لوگوں نے احتجاج کر رہے تھے، تو اس کو جو ہے پولیس اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے BJP کی کرناٹک میں حکومت بہت بدنام ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو 40% سرکار کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ لگاتار ہر شعبے میں بدعنوانی ہو رہی ہے، اور کوئی بھی آپ کو ٹھیکہ لینا ہے سرکار کے ماتحت میں اس میں 40% یہاں کے لوگوں کو یا حکومتی یا سرکاری لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ اس طرح بہت سارے کنڑا میڈیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس وجہ سے بدنام ہے۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان بے روزگار ہے، اور جنہوں نے ایگزام دے چکے ہیں مختلف شعبوں میں وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں، انتظار میں ہے کہ کوئی ان کو جو ہے انٹرویو کے بلائے ان کو ملے۔ یہی وجہ کہ ان کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کو لے کر کے آج احتجاج کرنے کی کوشش کی، تو ان نوجوانوں کے ساتھ پولیس اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے کہ وہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے جبکہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے گئے تھے، جس کو لے کر کے کرناٹک کی حکومت بدنام ہو رہی۔ ناظرین مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،